بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ مکاتب فکر اپنے اپنے عقائد پر زور دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں سے ایسے اقتباسات نکالتے ہیں جنہیں اپنے مخالفین کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ کچھ صوفیانہ کتب میں چشتی رسول اللہ کے الفاظ اور حضرت اشرف علی تھانوی کے حوالے سے وہ واقعہ جہاں ایک مرید کے خواب میں اشرف علی رسول اللہ کے الفاظ ظاہر ہوئے۔ یہ سب خود فرقوں کے اندر اختلاف اور مناظروں کا حصہ ہیں، لیکن جب بات احمدیہ کمیونٹی کی آتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ظلم ڈھاتے ہیں۔ حالانکہ احمدیہ کمیونٹی بھی وہی کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود فرقے ایک دوسرے کے خلاف اختلاف رکھتے ہیں تو ایک ہی کمیونٹی کو نشانہ بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں بطور معاشرہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہی حال میں سونیا خان نے ایکس ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا اور ایک فیس بک پر ٹویٹ کیا۔ فیس بک پر جو ٹویٹ کیا وہ راؤ عبد الرحیم نے قادیانی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اور احمدیہ خلیفہ کا نام لے کر قادیانی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے جواب میں سونیا خان نے لکھا کہ ابھی تک ایک ہی جماعت لگتی ہے جو سچی جماعت ہے اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہے۔ باقی سب مکتبہ فکر نے، سب فرقوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں۔ ایکس ٹویٹر پر دیوبندیوں اور بریلویوں سے متعلق جو کہا ابھی ہم دکھا دیتے ہیں، جو آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ نیچے کتاب کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں۔ ان صحفوں میں کیا لکھا ہے اور یہی چیز آپ جب گوگل میں سرچ کریں تو سامنے بھی سب نکل آتا ہے، یہ دونوں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھ کر بھی بتا دیتے ہیں۔ ہر گروہ اپنے نظریات کو ہی حق سمجھتا ہے، ایک دوسرے پر سخت فتوے لگائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے عقائد کو غلط یا گمراہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اختلافات کوئی چھپی ہوئی بات نہیں بلکہ خود ان کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ کے جملے مختلف مذہبی حلقوں کے درمیان شدید بحث اور متنازع موضوعات ہیں۔ ان کے حوالہ جات درج ذیل ہیں۔ 1 چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ۔ یہ جملہ صوفیانہ مکتبہ فکر سے وابستہ بعض حلقوں میں منسوب کیا جاتا ہے، جسے مخالفین خاص طور پر دیوبندی مکتبہ فکر اور انجینئر محمد علی مرزا بریلوی مکتبہ فکر کے صوفیہ پر تنقید کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حوالہ: کہا جاتا ہے کہ یہ کلمات حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کچھ صوفیانہ کتابوں جیسے دلیل العارفین یا دیگر تصوف کی کتاب جو صوفیہ کی طرف منسوب ہیں میں آئے ہیں۔ 2 تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ۔ یہ کلمہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک واقعے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے جس پر بریلوی علماء نے شدید اعتراض کیا اور اسے کفر قرار دیا۔ حوالہ: یہ واقعہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الامداد صفحہ نمبر 35 محرم 1336 ہجری میں مرید کے خواب کے تذکرے میں مذکور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرید نے خواب دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس میں محمد رسول اللہ کی جگہ اشرف علی رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ خلاصہ: یہ دونوں جملے برصغیر کی مذہبی مناظروں میں گستاخانہ عبارات کے طور پر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ اہل سنت بریلوی اور دیوبندی علماء اپنے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہیں اور ان عبارات کو ایک دوسرے کے خلاف دلیل بناتے ہیں۔ چشتی رسول اللہ کے کلمے پڑھائے گئے ہیں بریلویوں کو، استغفر اللہ۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ان جھوٹے عاشق رسول کا ہے، کوئی دلیل تو کامنٹ میں جواب دیں۔ بریلویوں، اگر آپ کی نظر سے یہ نایاب کتاب نہیں گزری تو آپ ابھی چھوٹے پیمانے کے بریلوی ہیں، یہ لیں، آپ نظر سے گزار لیں۔ کتاب کا نام ہے ہشت بہشت، جو کہ بریلویوں کی ایک مشہور کتاب ہے۔ سالوں سے شبیر برادرز پبلشرز، جو کہ بہت پرانا بریلویوں کا پبلشر ہے، اسے شائع کرتا آ رہا ہے۔ اس کتاب کو بریلویوں کے تمام علماء نے پڑھا ہے اور اس کو 100% ٹھیک کہا ہے۔ ابھی تو کوئی عاشق رسول سامنے نہیں آیا۔ کیوں؟ اپنی کتاب میں گستاخی حلال ہے کیا؟ بہت ساری سوشل میڈیا پر ویڈیو موجود ہے، محمد علی مرزا کی سن لیں، وہ بھی بہت دفعہ ان سب ملاؤں کو بے نقاب کر چکا ہے۔ ویڈیو ہم یہاں یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے دکھا بھی نہیں سکتے، مگر یہ چھوٹا سا کلپ مفتی حنیف قریشی صاحب ہے، سنیں، پھر ہم آگے سونیا خٹک کے بیان کی مزید بات کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں چشتی رسول اللہ کے حوالے سے۔ ایک ہے کلام، ایک ہے متکلم۔ ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ٹھیک اور ایک یہ ہے کہ جنید الرحمان کے ہاتھ کاٹو۔ جی
ایک یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹو اور ایک ہے کہ اس کے ہاتھ اس کے کاٹو. ہاتھ ان کاٹو. دونوں میں فرق ہے. ہاں زمین آسمان کا. ہم یہ کہتے ہیں چور کے ہاتھ کاٹو اوکے, اس صحیح. کے ہاتھ کاٹو ایسے نہیں ہوتا, پہلے ثابت کرو کہ اس نے چوری کی ہے. اسی طرح ایک ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یہ تو جی. بہت بات کی بات ہے. جی اگر کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق رسول اللہ, اگر کوئی کہتا ہے علی رسول اللہ, جی اگر کوئی کہتا ہے عمر رسول اللہ, وہ بھی کافر ہے, دار اسلام سے خارج. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور یہ صرف میرا نہیں, یہ ہمارے بزرگوں نے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا واضح طور پر فتاوی رضویہ شریف میں لکھ دیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں پیغمبر ہے اور زید عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے, جی اور بعد میں کہتا ہے نہیں میرا مطلب ہے یہ وہ پیغام لانے والا, میری اس سے مراد وہ ولی نہیں ہے, تو کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے, کیونکہ پوری دنیا میں مشہور جو لفظ پیغمبر اور رسول ہے وہ اس معنی میں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص چشتی رسول اللہ کا عقیدہ رکھے کہ چشتی رسول اللہ, یہ تو بہت نیچے کی بات ہے نا. ہم تو کہتے ہیں جو ابو بکر رسول اللہ کا عقیدہ رکھے وہ بھی دار اسلام سے خارج اور کافر ہے. کے پیچھے جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں؟ اچھا سوال ہے اور کئی مرتبہ ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے, پھر سے آپ سن لیجئے. گزارش ہے دھیان سے سن کر سمجھ لیں, اپنے دوستوں کو ہر سنی صحیح العقیدہ کو ضرور پیش کریں یہ ویڈیو, تاکہ سب اس کی اصلاح کر سکیں. یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہابی, دیوبندی, چکڑالوی اور شیعہ یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب کافر اور مرتد ہیں. دائرے اسلام میں یہ نہیں ہے, مسلمان ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے. ہوا یہ کہ وہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ امام جو ہے وہ سنی ہے, وہابی ہے, کون ہے. تو اس صورت میں نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں, اور نماز پڑھنے کے بعد اب اگر علم ہو جائے اس کو کہ یہ جو امام تھا یہ وہابی تھا, تو پھر سے نماز کو دہرا لیں. اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح کے سوال میں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو, ایسی جو ہے وہ جگہ پہنچ جائے کہ امام کے بارے میں پتہ نہ ہو یہ سنی ہے یا وہابی ہے, تو وہ نماز پڑھ لے, اور بعد میں اگر علم ہو تو وہ نماز کو دوبارہ پھیرے. بعد میں اگر علم ہو جائے, اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام جو تھا وہ وہابی, دیوبندی, چکڑالوی, اہل حدیث یا کوئی بھی تھا, بد مذہبوں میں سے, بدعقیدہ لوگوں میں سے, تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی اور اپنی نماز کو پھیرے. سنیوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ بد مذہب ہیں, خواہ وہ شیعہ ہوں, بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں, کوئی بھی ہو, سب بد مذہب ہیں, لہٰذا ان کے پیچھے. ناظرین 2 ویڈیو کلپ بھی دیکھ لیے, آگے ایکس ٹویٹر پر سونیا خٹک نے جو اپنے الفاظ میں لکھا وہ بھی بتا دیتے ہیں, سنیں. چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کون تھے؟ اس کا جواب ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی, بریلویوں اور دیوبندیوں کے پاس ہے, جو ان کے باپ دادا تھے, اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ پڑھاتے تھے, جو ان کی کتب میں درج ہے, پر سب مایا ہے. سادہ لوح مسلمانوں کو اللہ رسول کے نام پر ٹھگنا اور اس کی اللہ رسول سے محبت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا, ختم نبوت کے پہرے کی آڑ میں چندے اکٹھے کرنا, آستانوں کے نام پر نذرانے بٹورنا. ختم نبوت کا پہرا دینا تو بنتا ہے, اس میں چندے کا بے شمار پیسہ انوالو ہے. مسلمانوں ہوش کرو, اندھی تقلید کھائی میں گرا دے گی تم لوگوں کو. پڑھے بغیر کسی کاغذ پر سائن نہیں کرتے تو پڑھے بغیر اپنے ایمان کیوں مفت میں حوالے کر رہے ہو؟ دیکھو, جانو کس کے پیچھے چل رہے ہو, ایسا نہ ہو وہ جہاں لے جا رہا ہے جہنم ہو. غیر سرکاری مسلمانوں اور ملاؤں کی باتوں پر عمل کرنے والوں, سنا کہ سونیا خٹک نے بڑی صحیح بات کی, جو عقل والے ہوئے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی, کہ پڑھے بغیر کسی کاغذ پر سائن نہیں کرتے تو پڑھے بغیر اپنے ایمان کیوں مفت میں حوالے کر رہے ہو؟ دیکھو, جانو کس کے پیچھے چل رہے ہو, ایسا نہ ہو وہ جہاں لے جا رہا ہے جہنم ہو. غور کریں, تحقیق کریں, قرآن و حدیث خود پڑھیں اور ہمیں دیں اجازت. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. ناظرین, ویڈیو کو شیئر کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک سچ اور حقیقت پر مبنی پروگرام پہنچتے رہیں. یوٹیوب چینل وائس آف اسلام. حالانکہ احمدیہ کمیونٹی ہی صرف وہ کلمہ پڑھتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. I am an Ahmadi Muslim and I believe in La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أنا مسلم أحمدي أؤمن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. Me Ghana ni Muslim Ahmadiyya ni na meje la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah.